اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ آج 25 شوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا المناک دن ہے، جہاں میرے آقا کے بے شمار فضائل اور آپ کی علم، آپ کی فقاہت، آپ کے شاگردان پہ بات کی جا سکتی ہے۔ وہاں ہمیں سب سے اہم چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے موالیوں کو کیا وصیت ارشاد فرما گئے۔ وصیت انتہائی اہم ہے اور وصیت بہت طویل ہے، لیکن اس میں سے جو اہم ترین جملہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یا ابن جندب بلغوا معاشر شیعتنا وقل لهم، اے ابن جندب ہمارے تمام شیعوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ تم اگر جعفری ہو، تم اگر میرے ماننے والے ہو، تو پھر یاد رکھنا اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم والاجتہاد فی اللہ۔ تو پھر میں جعفر صادق اس دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ بتقوی اللہ، پہلا جملہ وہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرے بابا علی نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تو میں بھی تمہیں پہلی وصیت کا جملہ یہی کہتا ہوں، بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ والورع فی دینکم، اپنے دین میں زہد و تقوی کو اختیار کرنا، اپنے دین میں زاہد بننا، اپنے دین میں تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا والاجتہاد فی اللہ، یا والاجتہاد للہ، کہ ہمیشہ اگر کسی عمل میں کوشش کرنا، کوئی عمل کرنا، عرق ریزی کرنا، تو اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کوشش کرنا، دنیا کے لیے کوشش نہ کرنا، اللہ کے لیے کوشش کرنا۔ اور پھر فرمایا وصدق الحدیث، اور جب بھی کلام کرنا، کیونکہ صادق کو ماننے والے ہو تو صادق بن کے کلام کرنا، تمہاری بات میں سچائی ہونی چاہیے کہ ہمارا ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور اگر کوئی تمہیں امانت دے تو پھر امانت میں خیانت نہ کرنا، امین بن کے زندگی بسر کرنا، امین بن کے زندگی بسر کرنا۔ وطول السجود، اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تو پھر لمبے لمبے سجدے کرنا، اللہ کی بارگاہ میں لمبے سجدے کر کے اپنے ایمان اور اپنے تقوی کو معراج تک لے جانا۔ اور پھر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، ایک ایسی حقیقت کی طرف دعوت دی، فرمایا میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو، میرے شیعوں کو یہ جا کے بتا دو، تم ہمارے شیعہ ہو، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھنا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاح، کہ ہماری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو نماز کو خفیف سمجھے، نماز کو اہمیت نہ دے، نماز کو کم تر سمجھے۔ جو انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا اگر تم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہو، اگر تم بھی جعفری کہلاتے ہو، تو پھر نماز کو اہمیت دینا ہوگی، نماز کے دامن کو تھامنا ہوگا، نمازی بن کے زندگی بسر کرنی ہوگی، کہ جو نمازی ہوتا ہے امام صادق کی شفاعت اسی کو پہنچے گی، اور جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا
وہ امام صادق اور اہل بیت کی شفاعت تک نہیں پہنچ سکتا۔